نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منہ یصدون وقالوا آلہتنا خیر ام هو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم۔ ابھی آپ نے سورہ زخرف کی آیت 57 سے 65 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منہ یصدون، آیت 57۔ وقالوا آلہتنا خیر ام هو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون، آیت 58۔ ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناه مثلا لبنی اسرائیل، آیت 59۔ ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکۃ فی الارض یخلفون، آیت 60۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، آیت 61۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، آیت 62۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلَأُبَيِّنَنَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، آیت 63۔ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، آیت 64۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ، آیت 65۔ ترجمہ: اور جب مریم کے بیٹے کی مثال بیان کی گئی تو اس سے بے ساختہ آپ کی قوم چیخ پڑی، کہنے لگے کیا ہمارے دیوتا اچھے ہیں یا وہ؟ آپ سے ان کا یہ بیان کرنا صرف جھگڑے کی بنا پر تھا، بلکہ یہ قوم ہے ہی جھگڑالو۔ وہ صرف ایک بندہ ہے جس پر ہم نے انعام کیا تھا اور اسے اسرائیلیوں کے لیے اپنی قدرت کا نشان بنایا تھا۔ اگر ہم چاہتے تو تمہارے بجائے فرشتے بھیج دیتے جو زمین میں جانشین بنتے۔ یقین مانو وہ قیامت کی ایک نشانی ہے، لہٰذا تم قیامت میں تردد نہ کرو اور میری پیروی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ خبردار شیطان تمہیں اس راہ سے روک نہ دے، یقینی طور پر وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب عیسیٰ معجزے لائے اور فرمایا کہ میں تمہارے دین کی پکی باتیں لایا ہوں اور یوں آیا ہوں کہ تمہارے لیے وہ مسائل کھول دوں جن میں تمہارا اختلاف ہے، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور یقین مانو کہ میرا اور تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے۔
اسی کی عبادت کرو، یہ سیدھی راہ ہے۔ پھر جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا، لہٰذا ظالموں کے لیے ایک دردناک دن کے عذاب سے بڑی خرابی ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ زخرف کی آیت 57 سے 65 کا تفسیر۔ آیت 57 اور 58۔ مشرک یہ سن کر کہ عابد و معبود جہنم کے ایندھن ہیں ہنسنے لگے۔ یصدون یعنی ہنسنے اور تعجب کرنے لگے، یا منہ پھیرنے لگے، یا چیخنے لگے۔ ایک دفعہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ولید بن مغیرہ اور دیگر اکابر قریش کے پاس تشریف لے گئے، اتنے میں نضر بن حارث بھی آ گیا اور آپ سے جھگڑنے لگا۔ آپ نے اسے لاجواب کر دیا۔ پھر یہ آیتیں سورہ انبیاء کی 98 سے 100 سنائیں۔ پھر آپ وہاں سے اٹھ آئے۔ کچھ دیر کے بعد اس مجلس میں عبداللہ بن زبیر تمیمی بھی آ گیا۔ ولید اس سے کہنے لگا کہ نضر عبد المطلب کے بیٹے سے ہار گیا، وہ تو ہمیں اور ہمارے دیوتاؤں کو جہنم کا ایندھن بتاتے ہوئے چلے گئے۔ عبداللہ نے افسوس کیا اور کہا، کاش میں ہوتا تو ابن عبد المطلب کے دانت کھٹے کر دیتا۔ ان سے پوچھو کہ جب ہمارے دیوتا اور ہم جہنم کا ایندھن ہیں تو لامحالہ تمام فرشتے عزیر علیہ السلام اور ابن مریم بھی جہنم کا ایندھن ہوئے، کیونکہ ہم فرشتوں کو یہودی عزیر اور عیسائی ابن مریم کو معبود مانتے ہیں۔ یہ جواب سن کر کافر اچھل پڑے اور بہت ہی خوش ہوئے کہ واہ کیا معقول جواب دیا ہے۔ آخر شدہ آپ تک بھی خبر پہنچی۔ فرمایا، غیر اللہ کا ہر عابد اور اپنی عبادت سے راضی ہونے والا ہر معبود جہنم کا ایندھن ہے۔ ملائکہ یا انبیاء نے کب اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اور وہ کب اس سے خوش ہیں؟ در حقیقت مشرک ان کے نام سے شیطان کے پجاری ہیں، وہی انہیں شرک پر اکساتا ہے اور یہ اس کی بات مان جاتے ہیں۔ سورہ انبیاء کی آیت 101 اس پر اتری، یعنی عیسیٰ، عزیر، ملائکہ اور اولیاء کی جو پرستش کی جاتی ہے، جب کہ وہ خود موجود تھے، شرک سے بیزار تھے اور اس سے لوگوں کو روکتے تھے، لیکن ان کے بعد گمراہ جاہلوں نے انہیں اپنا معبود مقرر کر لیا، تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ آیت 59۔ عیسیٰ اللہ کے بندے تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے ایک بندے تھے جن کو نبوت کے انعام سے سرفراز فرمایا گیا تھا اور اللہ کی قدرت کی ایک دلیل بنا کر اسرائیلیوں کی طرف مبعوث فرمایا گیا تھا کہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت 60۔ یعنی اگر ہمیں منظور ہوتا کہ فرشتے زمین پر تمہارے بجائے آباد ہوں تو ہم انہیں جانشین بنا کر زمین پر بسا دیتے، یعنی بجائے تمہارے زمین میں ان سے آبادی ہوتی اور تمہاری طرح ان کے پچھلے پہلوں کے جانشین بنتے چلے جاتے۔ آیت 61-62۔ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یاد رکھو کہ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت سے پہلے آسمان سے اترنا مراد ہے، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت 159 میں فرمایا، میں کہ ان کی وفات سے پہلے ہر اہل کتاب ان پر ایمان لے آئے گا، پھر قیامت کے روز آپ ان کے ایمان پر گواہ ہوں گے۔ متواتر حدیثوں سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام عادل امام اور منصف حاکم بن کر آسمان سے اتریں گے۔ تم قیامت کو برحق مانو اور میں جو کچھ تمہیں بتا رہا ہوں بلا چوں چرا مان لو، کیونکہ یہی سیدھی راہ ہے۔ کہیں تمہارا کھلا دشمن شیطان تمہیں میری پیروی سے نہ روک دے۔ آیت 63-64۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں حکمت یعنی نبوت کے ساتھ تمہاری رہنمائی کے لیے آیا ہوں اور دینی مسائل میں جو تمہارے درمیان اختلاف پڑے ہوئے ہیں ان میں جو بات حق ہے اسے بتانے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے، لہذا جو حکم تمہیں دیا جائے
وہ میرا نہیں بلکہ اللہ کا ہے۔ اللہ سے ڈر کر اس حکم کی تعمیل کرو اور میری بات بلا چوں چرا مان لو۔ یقین مانو تم بھی اور میں بھی سب اللہ ہی کے غلام و محکوم ہیں، اسی کے محتاج ہیں، اسی کے در کے بھکاری ہیں۔ ہم پر اسی کی عبادت فرض ہے۔ وہ یکتا اور بے مثال ہے، اس کا کوئی شریک و ہمسر نہیں۔ اسی توحید کی اشاعت کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے اور یہی سیدھی راہ ہے۔ آیت 65۔ لوگوں کی آپ کے بارے میں مختلف رائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توحید سے لبریز تقریر سن کر لوگ مختلف ہو گئے۔ کچھ تو آپ کو اللہ کا بندہ، اس کا نبی اور اس کا کلمہ کہتے تھے، اور بعض اللہ کا فرزند اور بعض اللہ ہی کہہ بیٹھے۔ پہلی جماعت حق پر تھی اور دوسری اور تیسری جماعت مشرکوں کی تھی۔ مشرک سے بڑھ کر بھلا کون ظالم ہو سکتا ہے، کیونکہ شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ان مشرکوں اور ظالموں کے لیے بڑی خرابی ہے، یہ قیامت کے دن بڑی بڑی سزائیں اور دردناک عذاب بھگتیں گے۔ یہ تھا سورہ زخرف کی آیت 57 سے 65 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔